تو صدقہ مالدار بھی دے سکتا ہے، وہ مال کا سب سے افضل صدقہ دے سکتا ہے، لیکن جن کے پاس مال نہیں ہے وہ بھی صدقہ دے سکتے، کیسے انشاءاللہ اس روایتوں میں جب بات آئیں گی تو ہم دیکھیں گے۔ مالی صدقہ تو افضل صدقہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی صدقے کے کئی طریقے ہیں دینے کے، اور ان طریقوں کو بھی ہم دیکھیں گے جس میں مالدار بھی دے اپنے مال سے صدقہ اور غریب بھی دے اپنے جسم سے، اپنے اخلاق سے۔ ظاہر سے مالدار بھی اپنے جسم اور اخلاق سے دے، لیکن جب میں یہ باتیں بیان کروں گا تو کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ اب چلو اپنے کو نیا راستہ مل گیا صدقے کا، بولے اب مال سے دینے سے نہیں اور باقی سارے جسمانی وغیرہ میں اب دینا چالو کر دیں۔ نہیں، جو مال سے دے سکتا ہے وہ مال سے دے، جہاں مال کی ضرورت نہیں ہے تو وہاں کسی اور چیز سے دے سکتا ہے، اس چیز سے دے، مطلب جہاں جو چیز سوٹیبل ہو اور جہاں جو چیز آپ دے سکتے ہو اس میں سب سے افضل دینے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر ایک مالدار انسان کو آپ کی مالی صدقے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن وہ راستے پہ گرا ہوا ہے، اس کو آپ کو اٹھانا ہے، یہ آپ کا جسمانی صدقہ، تو وہاں اس کو جسمانی صدقے کی ضرورت ہے، مالی نہیں، سمجھا؟ تو پتا چلا جس کو دیا جا رہا ہے اور جو دے رہا ہے اس کے کنڈیشن پہ ڈیپینڈ ہے، تو پہلے مال کا دیجئے، اس کے بعد جسم اور اخلاق سے بھی آپ اور میں صدقہ کر سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو صدقہ دینے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ایک اور وضاحت، کلیریفیکیشن، صدقے کا لفظ جو ہی ہمارے کانوں میں آتا ہے، بر صغیر میں رہنے والے، انڈین سب کانٹیننٹ جس کو بولتے ہیں، تو ہم لوگوں کے ذہن میں صدقہ بولے تو دو پانچ چیزیں ہی بس اطراف میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کیا گھومتا ہے؟ صدقہ تو انڈا، ایک دم ڈائریکٹلی دماغ میں انڈا فلیش ہوتا ہے، وہ بھی سیدھا سادہ نہیں، اس میں نمک ڈالا ہوا، لال کالا پیلا کیا ہوا، یہ ہے صدقہ۔ صدقہ تو آپ کے ذہن میں ایک دم مرغی فلیش کر رہی جو منگل اور ہفتے کے دن سڑک پہ آپ کو دکھتی، کالی ہو تو بڑا صدقہ، خطرناک صدقہ ہے، الٹے پر کی تو اور بھی ڈینجر صدقہ ہے، یہ صدقہ بولتے ہیں۔ صدقہ بولتے ہی ہمارے ذہن میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں، یاد رکھیے، جو بہت ہی عجیب اور غریب ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرغی صدقہ نہیں ہو سکتی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈا صدقہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے پاس صدقہ بولے تو بری چیز اور اس کے بعد بہت مخصوص چیز جو کہ ہم نے طے کر لی، انڈا، نمک، کبھی کبھار نمک، ہلدی، مرچی، بھلاوے، یہ سب ملا کے صدقے کی شکل میں دی جاتے ہیں۔ کبھی مرغی، الٹے پر کی مرغی، کالی مرغی، ایک پرٹیکولر دن چھوڑی مرغی، یا اس سے اونچا تھوڑا مالی اعتبار صدقہ سوچے تو بولے جان کا صدقہ بولے تو ایک بکرا دینا، وہ صدقہ بولے تو ایک بکرا یاد آتا، جس کو بیچارے کو پکڑ کے لایا جاتا، ہاتھ لگانا بھی اس کو ضروری سمجھتے، وہ کبھی کبھار ٹائلس اور ماربل پہ چل بھی نہیں سکتا، ہمارے گھروں میں گرتا پڑتا بیچارہ، کھینچ کے لاتے اور اس کو ہاتھ لگاتے بولتے یہ ہوا صدقہ۔ یا پھر خراب قسم کے گیہوں یا اناج، صدقہ۔ یا پھر صدقہ بولے تو جو چیز چوری ہوگی تو بولے ہوا صدقہ، مسجد میں چپل گئی تو بولے صدقہ ہوگی، گھر میں چوری ہوئی تو بولے صدقہ ہوگی۔ یا پھر صدقہ بولے تو انتہائی گھٹیا اور بری چیز یا پرانی چیزوں کو نکال کر کسی کو دے دے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پرانی چیز صدقہ نہیں ہو سکتی، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ انڈا، مرغی اور جو ہے نمک وغیرہ صدقہ نہیں ہو سکتا، لیکن سوال یہ دینے والا اور لینے والے کیا یہ ضرورتوں میں سے ہے؟ ہم نے پرٹیکولر چیزوں کو، مخصوص چیزوں کو صدقہ سمجھ لیا، تھوڑا اس کی وضاحت بھی ضروری ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ورنہ میرا اس پہ تفصیلی عنوان ہے صدقہ اور خیرات کی اہمیت اور فضیلت، اس کو ضرور دیکھیے، اس میں میں نے کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے پورے تذکرے اس میں کیے۔ ابھی وقت نہیں، چونکہ ابھی ہم 30 طریقے دیکھنے والے صدقہ دینے کے کہ ہم کیسے اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی شروعات میں اس کی فضیلت بیان کر دی کہ مال خرچ کرنے کی فضیلت کیا، اور صدقہ بھی مال خرچ کرنے میں ایک ٹائپ ہے، کیونکہ مال خرچ کرنے میں زکوٰۃ بھی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، صدقہ ہے، اور صدقے کی کئی اقسام ہیں، جیسا صدقہ ایک تو فرض ہوتا ہے جس کو آپ زکوٰۃ کہیں گے، صدقہ ایک تو واجب ہوتا ہے جیسے صدقۃ الفطر ہے، اور صدقہ ایک تو نفل ہوتا ہے جس کو اردو زبان میں خیرات بولتے ہیں، ٹھیک؟ تو زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہتے ہیں، واجب صدقے کو بھی صدقہ کہتے ہیں، اور نفل صدقے کو بھی صدقہ کہتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے تعریف کی اس کی راہ میں خرچ کرنے والوں، اور کیا کہا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سورہ بقرہ شروعات ہو رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے الف لام میم کہ اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں غائب پر، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اور وہ جو ہے نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور مما رزقناہم ينفقون، اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا قرآن کی شروعات میں ہی دینے والوں کی تعریف ہو گئی، پھر یہ نفل صدقہ دیتے ہو، واجب ہو یا فرض ہو، یا الٹا گنے تو فرض ہو، واجب ہو یا نفل ہو، ان کی تعریف کر دی گئی خرچ کرنے والی، اور ایک صفت بتا گئی متقین کی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کی کیا فضیلت ہے، کیونکہ آج یہ عنوان نہیں ہے، میں اس پہ عنوان دے چکا ہوں، آپ ضرور میرا یہ عنوان سنیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت۔ اس میں آپ کو تمام چیزیں پتہ چلیں گی کہ خرچ کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں، جس میں نے زکوٰۃ کو چھوڑ کر باقی تمام مال کو خرچ کرنے کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو صدقہ یاد رکھیے بڑا اجر و ثواب والا معاملہ ہے۔
اب صدقہ کسے کہتے ہیں مختصر سا ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کا ڈیفینیشن تعریف مختلف علماء نے مختلف تعریف دیے. میں اس کا ایک ڈیفینیشن جو آسان آپ کے لیے سمجھنے کے لیے ہوگا وہ ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. صدقہ کیا ہے؟ صدقہ وہ چیز ہے جس کو انسان اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، چاہے وہ پھر فرض ہو یا نفل. صدقہ وہ چیز ہے، وہ مال ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرنے، قرب حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو یا نفل. اب اسے صدقہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں صدقہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ صاحب صدقہ کر کے یہ جتلانا چاہتا ہے کہ وہ جنت کا سچا متلاشی ہے، کیونکہ صدقہ صدق سے آتا ہے، سچائی سے آتا ہے. تو صدقہ دینے والا صدقہ دے کر یہ اعلان کرتا ہے، یہ جتلاتا ہے کہ اللہ میں سچے دل سے جنت کا طلبگار ہوں، اس لیے تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں. سمجھا؟ اسی لیے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے. یا اس بات پر صدقہ دلالت کرتا ہے کہ جو صدقہ کرنے والا صدقہ کرتا ہے وہ حقیقت میں اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے، مطلب اپنے ایمان میں سچا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. صدقہ سچ سے آتا ہے، صدق ہے نا، صادق سچ بولنے والا اسی سے لفظ آتا ہے نا، صدیق جیسا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. سمجھا؟ تو گویا صدقہ دینے والا اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، فرض ہو یا نفل ہو. اور صدقے کو صدقہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ اعلان کرتا ہے اے اللہ میں سچے دل سے جنت کا متلاشی ہوں، یا وہ اعلان کرتا ہے کہ میں ایک سچا ایمان والا ہوں، کیونکہ تیرے دین نے مجھے حکم دیا، تو نے اپنے نبی کے ذریعے مجھے حکم دیا، میں جو ہے اس کو خرچ کر رہا ہوں، دیکھ تو نے حکم دیا اور میں خرچ کر رہا ہوں. تو یہ ہوا صدقہ، اس کا مختصر سا تعارف، ڈیفینیشن جو آپ کے سامنے ہے. آئیے صدقے کا اجر و ثواب کیا ہے. حالانکہ ہمارا عنوان آج فضیلت وغیرہ نہیں ہے، لیکن میں 3 سے 4 اجر و ثواب رکھوں گا تاکہ ایک مائنڈ فریش ہو ہمارا کہ صدقہ ماشاءاللہ کیا کیا بینیفٹس دیتا ہے. اس کے تو لا تعداد بینیفٹ ہے، ان لا تعداد میں سے ان کاؤنٹیبل بینیفٹس میں سے، فائدوں میں سے، فضائل میں سے میں 2 سے 4 ہی رکھوں گا انشاءاللہ. وہ سن کے ہی آپ کہیں گے ماشاءاللہ یہی بہت، اور بھی ہے تو پھر تو بڑی بات، یہی بہت. آئیے سنتے ہیں متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری میں کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جو شخص اپنی حلال کمائی سے کھجور کے برابر خیرات کرے، مطلب صدقہ دے، جو شخص کھجور کے برابر، یا کھجور سمجھ لیجیے کھجور کے برابر کوئی چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، خیرات کرے، اور اللہ حلال مال کو ہی قبول کرتا ہے. دیکھیے صدقے کی کنڈیشن بھی آ گئی، کتنا بھی دے سکتے آپ، چاہے کھجور دینا ہے تو کھجور کے سائز کے برابر کوئی چیز، یا کھجور کے ویلیو کے برابر کوئی چیز، یا کھجور کے سائز ویلیو کے برابر مطلب اتنی قیمت کی کوئی چیز، ایک کھجور اگر دیتا ہے، لیکن کنڈیشن اللہ حلال کو ہی قبول کرتا ہے. بہت سارے لوگ حرام کماتے ہیں اور اللہ کے نام میں خوب خرچ کر کے یہ سوچتے ہیں شاید یہ خرچ سے وہ حرام بھی حلال ہو جائے گا، نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ حلال مال کے علاوہ قبول نہیں کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے. اللہ تعالیٰ حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیتا ہے، یاد رکھیے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ جو ہے قبول کر لیتا ہے. پھر اس خیرات دینے والے کے لیے اسے پالتا ہے، اور ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے. بچڑا سمجھتے ہیں آپ؟ کاف، یا جس کو کہیں گے جانور کا چھوٹا بچہ، چاہے وہ اونٹ کا ہو چاہے وہ گائے کا بچہ ہو، بچڑے کو آپ پالتے ہیں. تو ایک انسان جس کے پاس جانور ہو اور وہ جانور بچہ دے دے، کیسے پالتا ہے؟ میرے لیے بہت مشکل ہے ڈیفائن کرنا، لیکن جو جانور پالتے ہیں وہ لوگ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں وہ کیسے پالتا ہے. کیسے سنبھالتا ہے نا، پیدا ہوتے ہی اس کو نہلانا دلانا، اس کو ٹائم پہ کھلانا، اس کی ماں کا دودھ پلانا، اس کو لے کر گھومنا، اس کی کیئر ٹیک کرنا، کتے تو پیچھے لگ جا رہے، گر تو نہیں جا رہا، اور گر گیا تو زخم کرتے لوگ جو گاؤں میں رہتے. آج کل چونکہ ہم لوگ گاؤں میں نہیں رہتے تو ہم کو بچڑا وغیرہ پالنا اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے. جب جانور بچہ دیتا ہے کیا خوشی ہوتی ہے انسان کو جب جانور بچہ دے دیتا ہے. سمجھ رہا؟ وہ آدمی پھولا نہیں سمجھ رہا بات، ٹھیک ہے بہرحال. تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول کر لیتا ہے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے اور ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے بچڑے کو پالتا ہے. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کو خیرات دینے والے کے لیے پالتا ہے جیسے کہ تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ثواب یا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اتنے اچھے سے پالتا ہے کہ وہ صدقہ جو ایک کھجور تھا پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. تو آپ اللہ کی راہ میں کھجور یا کھجور کی قیمت یا کھجور کے سائز کے برابر بھی چیز صدقہ کرو گی چھوٹی چھوٹی، اللہ تعالیٰ اس انویسٹمنٹ کو آپ کے صدقہ ایک آخرت کا انویسٹمنٹ ہے، اور آخرت کا ریئل بزنس ہے، آخرت کے ریئل سیونگز ہے، یہ ہمارا ریئل فکس ڈپازٹ ہے، یہ ہمارا ایکچوئل سٹاک ہے جو بعد میں ہم کو اس کا فائدہ ملے گا. یہ ہے کہ اللہ بڑھاتا ہے ریل مال اور بڑھ گیا اتنا بڑھ گیا کہ جب انسان جائیں گا رب العزت کے پاس، پہاڑ جتنا بڑا یا تو وہ کھجور ہو جائیں گا یا تو پہاڑ
पहाड़ जितना बड़ा उसका अजर मिलेगा, जो भी हो, दोनों भी हो सकता है। एक तो उतना अजर के बराबर या उतना साइज के बराबर। एक खजूर दिया पहाड़ के बराबर अजर मिला, या एक खजूर दिया पहाड़ के बराबर खजूर देने का अजर, बहुत बड़ा फायदा है। सदक़े को पीछे मत हटिए, वो खर्च आइए। सदका देते वक्त एक ख्याल ध्यान में आता है जो शैतान डालता है, अरे देने से तो चीज कम हो जाएंगी, अरे देने से चीज कम हो जाएंगे, तो उसे क्लैरिफिकेशन भी कर लेते हैं। जेब में 100 रुपये, सदका किए 10 रुपये, कैलकुलेटर बोला 10 रुपये कम हो गए, अब कितने बजे जेब में 90 कम होते हुए नजर आ रहा है। लेकिन याद रखिए गिनती के एतबार से तो शायद कम होते नजर आएगा, बरकत और सवाब के एतबार से 10 रुपीज, 90 रुपीज से भारी पड़ जाने वाले, बहुत ज्यादा भारी पड़े। एक खजूर पहाड़ के बराबर हो जाएगा तो फिर 10 रुपीज भी तो बढ़ेंगे ना, ये सोचिए, कम नहीं होता कभी। हाँ टेंजिबली उसको माप नहीं सकते, बरकत वगैरह मापी नहीं। तो आइए हदीस किस तरह से सुनिए। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस की रावी फरमाते और कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता, सदका माल को कम नहीं करता। हदीस और तवील है, मैं तफसीलात में नहीं, इतना बता रहा हूं, सदका माल को कम नहीं करता। जब नबी ने अपनी जबान से कह दिया तो मेरा ईमान है सदका माल को कम नहीं करता। अच्छा यहाँ ये भी नहीं कहा सदका माल को कम नहीं करता लेकिन बरकत के एतबार से होता, नहीं, माल को कमी ही नहीं करता, खत्म। अगर प्लेन जाहिरी माना भी ले लो तो इसका माना माल कम होता ही नहीं। कैलकुलेटर झूठ बता रहा, कैलकुलेटर बता रहा वैसा, लेकिन 10 जाने के बाद कितने आने वाले आपको नहीं मालूम। वो बरकतों को समझ के और उसके बदले में अल्लाह जो देता है उसको काउंट नहीं कर पाते हैं ना, समझ जाइए। सदक़े से माल कम नहीं होता, ज़हन से निकाल दिए, सदक़े से माल कभी कम होता है। आइए एक और चीज देखते हैं, छोटी से छोटी चीज ही सही सदक़े में दी जा सकती है, देने वाला भी आर महसूस न करे, बुरा महसूस न करे, और लेने वाला भी बुरा महसूस न करे। मतलब एक इंसान अपने हैसियत के एतबार से छोटी चीज भी सदक़े में दे सकता है, और अगर कोई इंसान आपको बहुत छोटी सी चीज भी सदक़े में दे तो लेने वाला उसको बुरा ना समझे बल्कि खुशी से उसको इख्तियार करे अगर वो कुछ देता है। आइए हदीस के अल्फाज मुत्तफ़क़ अलैह से बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु उसके रावी वो कहते हैं, मुसलमान औरतों कोई हमसाई अपनी हमसाई को तोहफा भेजने के लिए हकीर न जाने, मतलब कोई औरत दूसरी औरत को तोहफा देने में हकीर न जाने, कमतर न समझे, अगरचे वो बकरी का खूर क्यों ना दे तुमको। मतलब कोई औरत दूसरी औरत को बुरा ना माने और जो भी चीज भेजे उसको हकीर ना समझे, चाहे बकरी के खूर क्यों ना हो। बकरी के खूर समझते ना, उसको आपको बड़ी मेहनत करना पड़ती है, गोश्त वगैरह तो सीधे आपने धोया और खा लिया, खूर को गर्म करो, बाल निकालो, साफ करो, मेहनत बहुत करना पड़ती है उसके पीछे। तो कहा अगर कोई बकरी के खूर दे दे तो भी ना देने वाले ने हिचकना चाहिए ना लेने वाले ने हिचकना चाहिए। पता चला ये सदकात और खैरात में, लोगों की मदद के मामले में, तोहफे देने के मामले में कोई चीज को ना छोटा समझे, और कोई आदमी छोटा समझ के रुके ना, और कोई आदमी छोटा समझ के ना समझे कि मुझे इतना छोटा तोहफा, इतना छोटा नहीं। देने वाला भी ना शर्माए, हकीर समझे, लेने वाला भी ना, क्योंकि हो सकता है मेरे भाई की इस्तात समझ और आप भी खुश रहे, और देने वाला भी ये ना समझे कि यार मेरी इस्तात तो कम है, क्या करूं, आपकी इस्तात के मुताबिक पूरी सही दिया दिया। चलिए आइए, तो देना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो। सदका अल्लाह की नाराजगी दूर और उसके गजब को दूर कर देता है। इसके तो बड़े फायदे हैं, मैं तो कुछ ही रख रहा हूँ आपके सामने, सुनिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ठीक है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के रावी वो कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सदका रब के गजब को दूर कर देता है। क्या फजीलत, सदका रब के गजब को दूर कर देता है। अगली फजीलत सुनिए इसके बाद जो उसी हदीस में आती है, और मरते वक्त बुरी हालत को दूर कर देता है। क्या बेनिफिट, सदका सबसे पहला रब के गजब को दूर कर देता है और बुरी मौत से नजात दिलाता है। बुरी मौत से मुराद ये नहीं है कि हमेशा की जो मौत आई वो कैसी आई, बुरी मौत से मुराद ये कि वो जब मरा हो तो फरिश्तों की बशारत लेकर मरा हो, मतलब फरिश्तों के वार्निंग या धमकियां लेकर नहीं मरा हो, क्योंकि फरिश्ते जब आते हैं बुरी शक्लों में आते हैं, जो गुनाहगार होता है धमकियां देते हैं, उसको वार्निंग देते हैं, और नेक लोगों को बशारत देते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सहाबा की बहुत सी अमवात देखी कैसी हुई, किसी को जला दिया गया, किसी को इंतकाल किया, कान नाक उंगलियां सब काट दी गई, ये बुरी मौत नहीं है। लेकिन जब फरिश्ते आए हुए उनको लेने तो बशारतों के साथ आए, बच गए बुरी मौत। हर बार वो सब एक्सीडेंट हुआ तो अभी होता एक्सीडेंट बुरी मौत है, हार्ट अटैक नहीं बुरी मौत। वो मरा तो तब फरिश्ते किस हालत में उठा के ले गए, ये रियल मौत। तो बुरी मौत से अल्लाह ताला बचा लेता है। इसमें ये भी शामिल कर सकते हैं कि फिजिकली बुरी मौत बचा लेता है, अचानक नहीं देता है, ताकि तौबा का मौका, अचानक आ भी गई तो ऐसी हालत में फिर देता है कि वो खुश रहता है। समझिए बात, बुरी मौत से नजात दिलाता है सदका, मामूली चीज, ये इन्वेस्टमेंट आखिरत का ही नहीं है, दुनिया के फायदे भी देके जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सदक़े की एक और फजीलत देखते हैं इंशाअल्लाह। इस सदक़े के अक़साम की तरफ बढ़ेंगे, हम किन किन तरीक़ों से दे सकते हैं। आइए, सदका जो है दी जाने वाली चीज आखिरत में इंसान को मिलेंगे। इस हदीस को मैं बोलूंगा रियल इन्वेस्टमेंट की बात, रियल एफडी फिक्स डिपॉजिट की बात, रियल रिटर्न्स की बात हो रही है। सुनिए हदीस, ये हदीस जो है जामे तिर्मिज़ी की रिवायत,
ماں عائشہ فرماتی ہے کہ اہل بیت میں سے یا صحابہ میں سے کسی صحابی نے کوئی جانور ذبح کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ سے پوچھا کہ کیا باقی رہا ہے؟ تو ماں عائشہ نے جواب دیا صرف کاندھے کا ایک حصہ باقی رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکرے کا جو سامنے کا پیر ہوتا ہے، جو کاندھا بولیں گے فرنٹ لیگ ہوتے ہیں، اس کے اوپر کا جو مچھی ہوتی ہے نا، وہ آپ کو پسند تھی. تو کہا کاندھے کا ایک حصہ ہی بچا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوال کیا؟ صبح ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کے حساب سے آپ بانٹ رہے ہیں. پھر سوال کیا بچا؟ تو میں عائشہ نے کہا بس کاندھے کا ایک حصہ ہی بچا. تو میں عائشہ نے فرمایا سوائے کاندھے کی کچھ باقی نہیں ہے، یعنی کاندھے کے علاوہ سب تقسیم کر دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاندھے کے علاوہ سب باقی ہے، کاندھے کے علاوہ سب باقی ہے. کیونکہ کاندھا تو اب ہم کھائیں گے، یہ تو ہم نے استعمال کر لیا، باقی پورا جانور باقی ہے کیونکہ وہ صدقہ ہوا، اس کا ریٹرن ملنے والا. کاندھے کے علاوہ سب باقی. عائشہ نے کہا کاندھے کے علاوہ کچھ باقی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاندھے کے علاوہ سب باقی رہ گیا. تو پتہ چلا صدقہ باقی رہنے والی چیز، ریئل سیونگز ہے، ریئل انویسٹمنٹ، ریئل ریٹرنز ہے، ریئل ایف ڈیز ہے. ہمارا یاد رکھیں یہ جمع کرنے کی چیز. آئیے اب صدقے کے بارے میں آخری ایک بات وہ یہ ہے کہ کس کو دے اور افضل صدقہ کیا ہے وہ بھی رکھ دیں. تو یاد رکھیں افضل صدقہ آپ کے مال کا خرچ کرنا ہے، اور اس کو کس کو دے تو اپنے رشتہ داروں کو عطا کرے سب سے. آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوا کون سا صدقہ زیادہ ثواب رکھتا ہے؟ فرمایا کم مال والے کا بہت زیادہ کوشش کرنی صدقہ دینے کی، یہ سب سے افضل صدقہ ہے. یہ افضل صدقہ کیا ہے کہ کم مال ہونے کے باوجود ایک آدمی کوشش کرتا ہے کہ مال کا صدقہ دوں، جس کے لیے وہ کماتا ہے، ایکسٹرا کام کرتا ہے، یہ سب سے افضل صدقہ ہے. تو پتہ چلا مال کا صدقہ افضل ہے، اور اس میں غریب آدمی کما کر اللہ کے راہ میں خرچ کرے، یہ اور افضل صدقہ ہے. پھر آگے فرمایا کہا اور اس کو پہلے دو جس کی ضروریات تمہارے ذات سے منسلک ہے، مطلب اس کو دو جس کی ضروریات تم پر ڈیپینڈ ہے. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ رشتہ دار. سب سے پہلے بیوی بچے یا پھر ماں باپ، بیوی بچے، اور اس کے بعد جو رشتہ دار آپ کے ساتھ رہتے ہیں اس سے قریب، اور تو جس سے تو پتہ چلا افضل صدقہ مال ہے، اور سیکنڈ سب سے پہلے رشتہ داروں کو دینا چاہیے. چلیے آئیے اب صدقے کے 3 طریقے دینے کے انشاءاللہ جس بہت آپ کے سامنے سرسری طور سے رکھوں گا. ایک ہی حدیث میں 2 3 3 4 4 5 5 اور 6 طریقے، مطلب ایک ہی حدیث میں کئی الفاظ ہیں، اس لیے ہم وہ سب کو ایک ساتھ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو بہت لمبا نہیں انشاءاللہ 30 ہے، لیکن ایک روایت میں 2 3 3 4 4 اور ایک روایت میں 6 بھی ایک ساتھ، مطلب 6 چیزیں ایک ہی ساتھ بتا دی گئی. یہ باتیں میں کیوں آپ کو خاص رکھ رہا ہوں؟ کیونکہ حدیث میں بطور صدقے کا لفظ اس کے لیے استعمال ہے. میں نے کہا نا، میں نے ہر روایت کو نہیں رکھا، صدقہ لفظ جس میں ہے، لفظ الفاظ پتہ چلا یہ ڈائریکٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نکلا کہ یہ صدقہ ہے. چلیے آئیے، اور اس میں بلا تفریق مالدار اور غریب سب یہ صدقہ دے سکتے. میں جو صدقے کی بات کروں گا نا، آپ اور میں سب دے سکتے، چاہے میری بات سننے والا امیر ہو یا غریب، سب دے سکتا ہے. مختلف صدقے کے طریقے انشاءاللہ عزیز آج ہم دیکھیں گے. آئیے پہلی روایت ہم دیکھیں گے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ لازم ہے، یعنی بطور نعمت الہی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے. ہر انسان پہ صدقہ لازم ہے اس لیے کہ اللہ نے جو نعمت عطا کی اس کا شکر ادا کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، صحابہ نے فرمایا اگر وہ اس کی قدرت نہ پائے کہ صدقہ کرے، مال و دولت نہیں ہے بیچارے کے پاس، قدرت نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کے نفع حاصل کرے اور اپنی ذات کو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. صدقے کی پہلی قسم یہ ہے کہ اگر صدقہ دینے کو مال نہیں ہے، مطلب بائی ڈیفالٹ میں مالدار نہیں ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو کیسے صدقہ دو؟ صدقے کی پہلی قسم محنت کر کے کمائے اور کما کر اپنی ذات پر اور دوسروں پہ خرچ کرے، یہ صدقہ ہے. اور یہ پہلی قسم مطلب کما کر اپنی ذات اور دوسروں پہ خرچ کرنا صدقہ ہے. اور آپ کو پتا ہے صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ تھے، کیا کہا اللہ کو صدقہ کرو، تو ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو کہا پھر الگ سے کماؤ، اپنے اوپر خرچ کرو اور دوسروں پہ خرچ کرو، یہ صدقہ ہے. صدقے کی پہلی قسم کمانا، محنت کر کے اپنے اوپر دوسروں پہ خرچ کرنا. آگے فرمایا اس کے اندر اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے، دوسروں کو بھی خیرات کرے. صحابہ نے پوچھا اگر اس کی بھی طاقت نہ پائے رکھے تو کیا کرے؟ نہ مالدار ہے نہ مال کما سکتے ہیں، دونوں چیز نہیں ہو رہی. تھرڈ فیز کیا ہے؟ کیا کرے اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا وہ بدن یا مال سے مدد کرے. انشاءاللہ بدن اور مال کی مدد کو ہم سیکنڈ کیٹیگری نہیں کاؤنٹ کریں گے، وہ کیسے کر سکتے بعد میں ایک الفاظ کے ساتھ ہم دیکھیں گے. صدقہ ہے صدقہ، ٹھیک، بدن اور مال سے اس کی مدد کرے، یا پھر غمگین حاجت مند کی مدد یا مال کے ذریعے غمگین حاجت مند کی مدد کرے. کیا الفاظ ہے؟ دوسرا صدقہ کہ اپنے مال سے اور جسم سے غمگین حاجت مند کی مدد کرنا، یہ دوسری قسم سے.
اپنے مال سے اور جسم سے غمگین یا حاجت مند کی مدد کرنا، پریشان حال غمگین پریشان انسان کی مدد کرنا، کیسے؟ اپنے مال سے اور اپنے جسم سے، ہیلپ کر کے، سامان اٹھا کر، سامان چڑھا کر، لفٹ دے کر، ہے نا، چیزوں میں مدد کر کے، پہچان کے ذریعے، وسیلوں کے ذریعے غمگین مددگار کی مدد کرنا دوسرے صدقے کی قسم ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا نیکی کا حکم کرے، ٹھیک ہے۔ صحابہ نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فرمایا باز رکھے اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف دینے سے، تیسری قسم صدقہ، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی صدقہ ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مال دولت سب ہے، اتنے شر پسند ہوتے ہیں، لوگوں کو زندگی کو اجیرن کر دیتے ہیں۔ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو، پیسے نہیں بھی ہے، جسمانی مدد نہیں بھی کر سکتے، مالی مدد نہیں بھی کر سکتے، پہچان سے مدد نہیں کر سکتے، تو بھیا یہ مدد ضرور انسانیت سے کرو۔ یہ صدقہ تو دو، کم از کم اپنے ذات سے کسی کو اذیت نہ دو، یہ بھی صدقہ۔ تیسری قسم، تو اس حدیث کے اندر تین قسمیں آ گئی۔ ایک پہلا کہ انسان جو ہے کما کر جو ہے لوگوں کو کھلائے، ٹھیک ہے، اپنے کمائی سے مطلب خود محنت کرے، اپنے آپ پہ خرچ کرے، دوسروں پہ خرچ کرے۔ دوسری قسم اس کے اندر ہم نے جو دیکھی ہوئی کہ غمگین حاجت مند کی مدد کرے مال سے اور جسم سے۔ تیسری قسم دیکھی اپنے نفس کی شرارتوں سے دوسروں کو محفوظ رکھنا بھی صدقہ ہے۔ آئیے صدقے کی چوتھی قسم کیا ہے جو ہم خرچ کر سکتے ہیں، چوتھا طریقہ جن سے ہم صدقہ کر سکتے ہیں۔ حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہے، یہ روایت جو متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے بدن کے ہر جوڑ پر صدقہ ضروری ہے، یعنی ان کے مقابلے میں اس کو ہر جوڑ کے مقابلے میں صدقہ کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس میں جتنے جوڑ ہیں اتنے جوڑوں کی طرف سے دن بھر میں انسان کو صدقہ کرنا ضروری ہے، اگر ایسا کریں گا تو اس دن وہ جہنم کی آنکھ سے محفوظ رہیں گا، ٹھیک۔ تو کہا اس کے ہر جوڑ کی طرف سے مقابلے میں صدقہ ضروری ہے۔ ہر روز جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دو شخصوں کے درمیان عدل کرنا یہ بھی صدقہ ہے، چوتھی صدقہ۔ دو لوگوں کے بیچ میں انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کو مال کی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے دونوں سامنے والے مالدار ہو، ان کو یہ آپ کے مال کی صدقے کی ضرورت ہے، یا پھر دونوں مالدار نہ ہو، غریب ہو، لیکن آپ بھی غریب ہو، آپ دے نہیں سکتے ہو، یا وہ مالدار ہے اور آپ غریب ہیں، یہ صدقہ تو آپ مالدار کو بھی غریب دے سکتا اگر اللہ نے اس کو حکمت اور دانائی دی ہے، انصاف کرے لوگ۔ اور ایک آدمی اگر جج ہے، منصف ہے، حاکم ہے، پنچ ہے، لیڈر ہے، اگر وہ انصاف کرتا ہے تو صدقہ کر رہا ہے، اپنی پوزیشن کا صحیح فائدہ ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو چوتھا صدقہ ہوا لوگوں میں انصاف عدل کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر آگے فرمایا آدمی کی مدد کرنا، اس کو جانور پر سوار کر دینا، پانچویں قسم صدقے کی، آدمی کی مدد کرنا کہ اس کو اس کے جانور پر سوار کرنا۔ فزیکل ہیلپ، کوئی آدمی ہے جانور پر سوار نہیں ہو پا رہا، جانور کو بٹھا کے سواری کرا دینا۔ آج کے زمانے میں کوئی بوڑھا انسان گاڑی چلا رہا ہے اور گاڑی بند ہو گئی، سیلف سٹارٹ گاڑی نہیں بیچارے کی، کک مار کے دے دینا، وہی ہے نا، اس کو سوار کر دینے میں بیچارے کو، اس کی سواری پہ سوار ہو جائے یا سواری چل پڑے، اس کو سہولت دے۔ سوار کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کی زین باندھ دینا، ہم کہہ سکتے ہیں آج کے زمانے میں ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو بٹھا دینا یا کہیں چھوڑ دینا، سمجھ رہے بات۔ تو آپ فرماتے پانچواں صدقہ آدمی کی مدد کرنا، اس کے جانور پر اس کو سوار کر دینا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چھٹی چیز صدقے کی طریقہ جو ہے وہ یہ سوار کر دینا یا اس پر سامان لاد دینا، چھٹا قسم صدقے کی یہ طریقہ آدمی کا سامان جانور پر لاد دینا۔ اس زمانے میں جانور تھے، آج کل آدمی کا سامان اس کی سواری پہ لاد دے، جو کوئی آدمی بھاری سامان کار میں لے جا رہا ہے، کار دور ہے تو آپ وہاں تک پہنچا دیں، وہاں تک پہنچا دیں۔ ہماری لیکن فطرت کیا ہوگی، میں یہ صدقہ بھی نہیں کر سکتا، ارے بھائی اس کو تو مال بھی نہیں لگتا، اور کبھی کبھار سامنے والے کو مال کی ضرورت ہی نہیں، مالدار انسان۔ آپ اگر گلف میں چل جائے، یورپ امریکہ میں چل جائے، ہندوستان میں بھی کئی علاقوں میں دیکھیں لوگ مالدار ہیں لیکن جسمانی کمزوری ہے، نوکر چاکر ملتے نہیں ہیں، پورٹرز یا سامان اٹھانے کو حمال نہیں ہوتے ہر جگہ، وہ بیچارے وہ گاڑی میں لے جاتے ہیں، کئی جگہ کارٹ بھی نہ چلے، وہ گاڑی نہ چلے تو ٹرالی تو پریشان کھڑے رہتے ہیں۔ آپ نے سامان اٹھایا، اس سے نہ عزت میں کمی ہوں گی آپ کے، نہ کوئی آپ کو حمال سمجھے گا انشاءاللہ، مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ یہ تو مدد کر رہے ہیں، بڑھ کے کرو، ٹھیک ہے۔ تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ حاملہ عورت کی مدد ہو سکتی ہے، بوڑھے انسان کی مدد ہو سکتی ہے، بچے کی مدد ہو سکتی ہے، وہ مدد کا مستحق انسان بیمار وغیرہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو آدمی کو اس کی سواری پہ سوار کرنا، پانچواں طریقہ، چھٹا طریقہ اس کے سامان کو اس کے جانور پر لاد دینا یا اس کے سامان کو سواری پہ سوار کر دینا، ساتواں طریقہ، اور اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، ساتواں طریقہ صدقہ ہے، اچھی بات بھی کرنا صدقہ ہے۔ آج دنیا میں ہر آدمی دوسرے سے عزت ہی طلب کر رہا ہے بھائی، ہر کوئی پیسے کا بھوکا نہیں ہے۔ دو عزت لوگوں کو، اچھی بات کرو، اگر تم اس نیت سے اچھی بات کرتے ہو کہ میرے دین نے اس کا حکم دیا اخلاق حسنہ کا، اچھی بات کا، تو اللہ تعالیٰ صدقہ لکھے گا تمہارے نام اعمال میں، سمجھ رہے ہیں؟ اچھی بات کرو، یہ عادت ڈالنا
آسان نہیں اچھی بات کرنے میں، ٹف۔ جتنی بھی باتیں آئی نا صدقے کی، آج ہم کسی کو سواری پہ سوار نہیں کرنا چاہتے، آج ہم کسی کی مدد کرنا نہیں چاہتے جسمانی، آج کسی کے سامان کو ہاتھ بھی لگانا پسند نہیں کر سکتے۔ اچھی بات تو بہت مہنگی چیز ہے بھائی دنیا میں، آج کل اچھے الفاظ کسی سے سن لینا کان کو ایسا خوشی ہوتی ہے، کہاں سے الفاظ آ رہے ہیں، کون بول رہا ہے، ایسے زمانے میں ہو رہا ہے۔ اور میں نے دیکھا جو لوگ بااخلاق اچھی عادت کے حامل ہوتے ہیں نا، کبھی غلطی سے غلط لفظ بھی نکلے تو آپ کے ساتھ ہی نکلتے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک بار دو لوگ لڑائی کر رہے تھے، بڑے اچھے اخلاق والے، لیکن انسان ہے، ہو جاتی ہے، چڑ گئے تھے تو گالی بھی آپ کے ساتھ ہی دے رہے تھے، آپ کی کیوں نہیں، کیونکہ ان کے اخلاق ہی ایسے تھے کہ برائی کو بھی وہ برے انداز سے نہیں بول پا رہے، اس میں بھی آپ بول رہے تھے، ہاں سنا میں نے آپ کے ساتھ گالیاں، لیکن اس سے ایک بات تو پتہ چلی، بہت بااخلاق لوگ، عادی تھے اچھی بات کر، جب مجبور ہوئے نا گھٹیا لوگوں سے جھگڑا جو بھی ہوا، بات ان سے نکلی، گالی نکلی، لیکن وہ بھی الفاظ دیکھے، میں نہیں بول رہا وہ بہت جائز طریقہ تھا گالی دینے کا، بالکل نہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اچھی بات کرنے کا عادی انسان بری بات کر نہیں سکتا بولنا۔ ایک انسان کو دیکھا گیا اپنی گدھی سے، گدھی ہوتا نا اس کو سامان لاد کے عورتوں میں بیچا کرتا تھا، تو اپنی گدھی سے آپ سے بات کرتا، تو کسی نے ایک بار پوچھا تو اپنی گدھی سے آپ سے کیوں بات کرتے، جانور ہے، لوگ تو جانور کتنے گالے دیتے، چلتی نہیں، یہ نہیں، فلاں نہیں، تو اپنی گدھی سے کیوں بات کرتے؟ اس نے کہا میرا بزنس عورتوں میں، وہ چوڑیاں وغیرہ عورتوں کے سامان میں، مجھے گدھی کو اگر گالی دینے کی عادت ہو جائے تو ہو سکتا ہے غلطی سے عورتوں کے سامنے بھی گالی دے، تو اچھی بات آسان ہے۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا وہ مجلس میں بیٹھے تھے اور کچھ تو جوش کی باتیں ہو گئی، تو وہ لوگ ایسا کر رہے، یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، جو جوش میں بولے اس کی تو، اور ایک گالی دے دی، دیکھ لیتا سالوں کو میں ایسا بول کے گالی بھی دے دی، سالوں کو دیکھ لیتا یہ بول دیا۔ اب وہ مجلس بہت دیندار لوگ ہوتی ہے، اس میں بڑے علماء بیٹھے ہوئے، اب جب سودائی تھوڑی سی دیکھ کے تو کو اردو برابر نہیں آتی، اردو کا گالیوں سے کیا تعلق، گالیاں دے دی، میں نے وہ ذرا میری اردو میں زبان پھسل جاتی ہے، تھوڑا میں گاؤٹی آدمی ہوں، تو پتا چلا بری بات بولنے کی عادت ہوگی نا کب نکلیں گی، اس لیے وہ گدھی والا کیا کر رہا تھا، گدھی کو بھی برا نہیں بول رہا تھا، کیونکہ بائی چانس کے سامنے نکل گئی ایک آدھ بات چوری کیاری والے تو عورت میں تو کیا حال کرنا، کیونکہ وہ عورتوں میں سیل کرتا تھا شاید ہرمال وغیرہ ہوتا ہے نا، گدھی کو بول رہا ہے، چڑ گیا کسی عورت پہ بہت سودا کر رہی ہے اور بول دیا تو اس نے اپنے نفس کو عادی بنا لیا تھا کہ جانور سے بھی آپ سے اچھی بات کرنے کی عادت ڈالو، صدقہ، پیسے نہیں خرچ، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات، تو آپ نے کہا اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، یہ 7واں تھا۔ 8واں طریقہ اسی حدیث میں آتا ہے، اور ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ، ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے، ابھی مالدار غریب دونوں نماز کو جا رہے ہیں، دونوں کو صدقہ ہے، ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے، مسجد کی طرف ہوتا ہے، مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے تاکہ نماز پڑھے، یہ بھی صدقہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے۔ ہمارے پاس بیچاری عورتیں اس صدقے سے محروم ہی، مسجد کی طرف جاتی نہیں، ان کا انتظام ہی نہیں، تو اس کا صدقہ بھی غائب ہے، بہر صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے کہ نماز کی طرف جائے، چل کر جائے، ہر قدم صدقہ ہے، اور ویسے بھی نماز کے لیے مسجد کو پیدل جانا اس کی فضیلت ہے، چونکہ اس کے اندر یہ صدقہ والا معاملہ نہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے، چونکہ فزیکل کوشش کر کے وہ چاہ رہا ہے، گاڑی میں بھی جا سکتے، بالکل حلال ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب فزیکل خود کی کوششیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا اجر زیادہ دیتا ہے۔ چلیے آئیے، تو نماز کی طرف اٹھنے والے قدم بھی صدقہ ہے، تو سوچو مسلمانوں جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھ رہے، تم کتنی چیزوں سے محروم ہے، نماز تو ایسا افضل عمل ہے، اس کی طرف چل کے جانا بھی صدقہ، وضو کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اگر نماز پڑھے انسان تو اس کے پورے پیچھے گناہ معاف ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ انسان سے گناہ ہو صغیرہ تو وہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ایک رمضان سے دوسرے رمضان، اتنی معافیاں ہیں اس نماز میں تو، اور اگر رات کی تہجد پڑھتا ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور صحت اللہ دیتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، کتنے فائدے، تو نماز تو فائدے سے خالی نہیں، چل کے جانا بھی فائدے سے خالی، ارے اس کے انتظار میں بیٹھنے کا ثواب ہے کہ نماز پڑھنے کا ثواب اللہ دیتا ہے، یہ وہ چیز نماز کی پابندی کریں، ٹھیک ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، 9واں طریقہ بھی اسی حدیث کے اندر، اور وہ طریقہ کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر قدم جو نماز کی طرف اٹھتا ہے صدقہ ہے، اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے، دہراتا ہوں، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ ہم تو تکلیف دہ چیزوں کو راستے میں ڈالنے کے ماہر ہے نہیں، چبوترا بڑا کرو، نکالو 4-5 فٹ گھر سے باہر، لیکن روڈ چھوٹی ہو جائیں گی، کیا جا رہا لوگوں کا پرابلم، حالانکہ صدقے کے علاوہ یہ ایمان کا حصہ بھی، ایمان آپ کو راستے کو صاف رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ 77 more than 77 تک شاخیں ہیں، افضل شاخ لا الہ الا اللہ، ادنا شاخ 77 راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، سمجھیے آپ، بہرحال صدقہ بھی ہے اور اس کا اجر بھی بہت بڑا ہے، ابھی میں تو ہر صدقے کا اجر کیا وہ رکھ نہیں رہا ہوں، اس کا رکھتا ہوں آپ کو، راستے سے تکلیف چیز ہٹانے کا کیا اجر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک انسان راستے سے گزر رہا تھا پچھلی قوم میں ہم سے، اس نے راستے میں ایک ٹہنی دیکھی کانٹے دار، بہت بڑا جھاڑ نہیں تھا، ٹہنی جو اپنے ہمارے ہندوستان کے علاقے میں ببول بہت کامن ہے، جس کو کانٹے ہوتے ہیں، بہت کامن ہوتا ہے، کٹ جاتا ہے، کہیں بھی ملتا ہے، کہیں مل جاتا ہے، سمجھ لو ٹہنی جس پہ کانٹے تھے وہ ملی، اس نے اس کو اٹھا کے بازو کر دیا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، مغفرت کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہ صاف معاف،
جو جو الفاظ ہو سکتے ہیں وائپ آؤٹ، اریزڈ، مغفرت، تب تک کہ جس ایج میں تھا معافی پا گیا. لیکن اس کا الٹا بھی میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. راستے میں کانٹے دار چیزوں کو ڈالنا، راستے میں کچرا پھینکنا، راستے کو روکنا، راستے میں گاڑی غلط پارک کرنا، راستے میں شادی بیاہ اور میت کے لیے راستوں کو بند کرنا. جب ریوارڈ اتنا لاتی ہے کوئی چیز تو اپوزٹ بھی اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے. ایمان لانے والا جنت میں جائے گا تو ایمان کے نفی کرنے والا کہاں جائے گا؟ تو راستے کو صاف کرنا اگر یہ بینیفٹ دیتا ہے، مغفرت کرا سکتا ہے، تو روکنا کتنا ڈینجرس، عذاب جاریہ اور آخرت میں جہنمی بنا سکتا ہے. تو راستے میں صاف کرنا، راستہ کسی بھی قسم کا ہو، چھوٹی گلی ہو بڑا شہرا ہو، سب صاف. رانگ پارکنگ مت کرو، پتھر مٹی مت ڈال دو، کچرے کی ذریعہ خراب مت کرو، اپنے گلی گھر کے نالیاں مت نکالو، اس میں صاف رکھو. اس کے ہر ایجادہ چیز کو، ہڈی، کنکر، پتھر، کانٹے دار چیز، جھاڑ گر گئے تو اس کو اٹھا دو. غلط کر رانگ پارکنگ دی، خود اٹھا کے گاڑی بازو کر دو. اپنی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے اپنی ہے نہیں ہے، ثواب کے اعتبار سے بہت بڑی چیز ہے، اٹھا دیتا ہوں اس کو. بہت سے لوگ بولتے ہیں میں دوسروں گاڑی میں کیا، میں نوکر دھندا کرنے کے لیے. ارے نہیں بھائی، اجر کے لیے تم دنیا میں اجر کے لیے، نوکر دھندے کے لیے نہیں. اللہ کی اطاعت بندگی کرنا ہے اور ہر وہ چیز جو اجر دیتی ہے اس کو حاصل. راستے سے تکلیف دیجیے ہٹانا. 90 پوائنٹ تھا، 90 طریقہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں 10ویں طریقے کی طرف، صدقہ دینے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، میں عائشہ اس کی راویہ، وہ کہتی ہے کہ ہر آدمی کے اندر 360 جوڑ ہوتے ہیں. بس جو شخص اللہ اکبر کہتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، استغفار کرتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے راستے سے ایجاد چیز کو دور کرتا ہے. تو دیکھیں اس روایت کے اندر 4 الفاظ ہیں، مطلب اللہ کا ذکر کرنا بھی صدقہ ہے. کون کون سی چیزوں کو صدقہ کہا؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، اس کے بعد نبی کا لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور استغفار. 5 چیزوں کا آپ نے کہا صدقہ ہے. یہ اللہ کا ذکر ہے. 5 چیزوں کو ایک ہی اس میں ڈال دیا. تو 10واں ہے اللہ کا ذکر کرنا صدقہ ہے. پھر آگے فرمایا لوگوں کے راستے سے ہڈی یا کانٹا ہٹا دینا صدقہ ہے. پھر فرمایا نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے. یہ ہمارا 11واں طریقہ. ہڈی وغیرہ کا پہلے جا چکا ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو. اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر صدقہ ہے. حالانکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دین کا بہت اٹوٹ حصہ ہے. اچھائی کا حکم دینا، لوگوں کو مطلب خود اچھائی پہ رہنا، دوسروں کو بلانا، اور منکر خود برائی سے روکنا، دوسروں کو روکنا، یہ اٹوٹ حصہ ہے. انبیاء علیہ السلام اسی مشن کے تحت بھیجے گئے کہ توحید کی دعوت دے اور شرک سے لوگوں کو روکے. سمجھا؟ اچھائی کو حکم دینا، برائی سے روکنا بڑا کام ہے، یہ بھی صدقہ ہے. اس کا بڑا اجر انسان کو ملتا ہے. تو ہمیشہ اچھائی کو حکم دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے، چاہے اس کی وجہ سے جو بھی تکلیفیں آتی جائیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. برائی چیز سے منع کریں، اور یہ سب اقوال و افعال 360 جوڑوں کے بقدر اگر ہو جائے دن بھر میں، تو ہم نے جو بھی یہ کیا 360 ہو گیا. اللہ اکبر کا تو ایک جوڑ کا خدا ہوا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا دوسرے جوڑ کا ہوا، 360 کہہ دے تو وہ عائشہ فرماتی ہے، آپ نے فرمایا 360 جوڑوں کے بقدر کر لے، بس اس وجہ سے اس دن وہ اپنے آپ کو آنکھ سے بچا لے گا. تو 360 صدقے ڈیلی آپ کو دینا ضروری ہے. جو جوائنٹ سے ہمارے بون سے، اس کا یہ حق ہے جو اللہ نے دیا ہے صحیح سالم جسم. تو ہمیں 360 صدقے روز کرنا ہے، جو الگ الگ شکل میں، انصاف کی شکل میں، راستے سے ہڈی ہٹانے کی شکل میں، سامان چڑھانے کی شکل میں، سواری پہ سوار کرنے کی شکل میں، اچھائی کو حکم دینے کی شکل میں، برائی سے روکنے کی شکل میں، اللہ اکبر کہنے کی شکل میں، سبحان اللہ استغفار کرنے کی شکل میں. 360 تو کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی دن بھر میں مومن پر واجب اور فرض ہے، تب اس دن اپنے آپ کو آنکھ سے ہم بچا لیتے ہیں. شروع کر دے سارے. یہ تھے 11واں ہم نے دیکھا. چلیے آگے بڑھتے ہیں، 12واں دیکھتے ہیں. وہ یہ ہے، یاد رکھیے، صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث طویل ہے، میں آپ سے ایک جملہ، چونکہ حدیث وہی ہے پوری، جو اللہ کی تسبیح بیان کرے، سبحان اللہ کہ، الحمدللہ کہ، اللہ اکبر کہ، لا الہ الا اللہ کا استغفار کرے، صدقہ ہے. وہ میں اس میں نہیں لے رہا ہوں، بس وہ ٹکڑا لے رہا ہوں جو ہٹ کر. صحیح مسلم کی روایت میں جو پچھلی روایت سے ہٹ کر جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے صحبت کرنا بھی صدقہ ہے. صحابہ کو امیز لگا، صحابہ تعجب میں پڑ گئے. اور کیا سوال کیا؟ سنیے صحابہ نے کیا کہا. صحابہ رضی اللہ عنہ جو نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنی شہوت کو دور کرے، اس پر بھی کیا ثواب ملیں گے؟ صدقے کا ثواب ملتا ہے. اب یہاں تو انسان اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے، تو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، کیا تم یہی کام گناہ کر کے کرو گے تو عذاب ملے گا؟ ہاں، گناہ کریں گے، زنا کریں گے، زنا میں تو شہوت پوری ہوتی ہے، زنا کریں گے تو کہاں عذاب ملے گا؟ تو کہا پھر جب حلال ڈھنگ سے کرتے ہو تو اس کا اجر بھی ملتا ہے. سبحان اللہ. سمجھا؟ تو بیوی سے صحبت کرنے کے لیے آپ نے صدقے کا لفظ یہاں استعمال کیا. یہ 12واں طریقہ. آئیے 13واں طریقہ جو حدیثوں میں ہم کو ملتا ہے. یہ ترتیب جو 1 2 3 4 ہے، یہ میری اپنی دی ہے، حدیث میں سیکوینس نہیں، میں نے اس کو باندھ دیا جہاں جہاں سے روایت. 13واں طریقہ وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے اور مسلم میں بھی یہ روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، بہترین صدقہ یہ کہ دودھ دینے والی اونٹنی بطور عاریت کے دے،
دودھ پینے کے لیے، اور اچھا صدقہ دودھ دینے والی بکری کو عاریتن دینا ہے، صبح کو برتن بھر کر دودھ دیتی ہے اور شام کو برتن بھر کر دودھ دیتی ہے۔ مطلب کسی انسان کو ایسی مدد کرنا کہ روزی روٹی، یا اس زمانے میں آپ نے خاص لفظ استعمال کیے، ایک اونٹنی یا بکری دینا جو صبح اور شام دودھ دے۔ عاریتن میں علماء اس کی تشرح میں لکھتے ہیں یا تو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ میں دے یا تو بالکل فری دے دے اس کو دودھ، یا تو یہ کہے تم رکھو پالو کرو اور حساب میں تم لے لینا ایک دم کم داموں میں، یا تو یہ کہے تم پالو رکھو اور تم ہی لے لو اس کا جانور، لیکن میرا رہے تم فائدے ہو۔ یہ بھی صدقہ، جس کو میں آج کے دور میں کہوں گا کسی انسان کے کھانے پینے کا انتظام کر دو، صدقہ۔ عرب میں کھجور اور دودھ کمپلیٹ فوڈ کھایا تھا، مکمل کھانا۔ حدیث میں آپ سے لوگ کہیں گئے دودھ پیا اور سیر ہو گئے، تو دودھ بھی کمپلیٹ ان کی غذا تھی۔ آج کل جس زمانے میں ہم رہتے ہیں یہ کاربوہائیڈریٹ کا زمانہ ہے، جس میں ہم روٹی اور چاول کے بغیر کوئی چیز نہیں کھاتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کھجور پوری غذا تھی، خالی روٹی گھی کے ساتھ کھانا پوری غذا تھی، پنیر اور کھجور کھانا پوری غذا، مطلب کمپلیٹ کھانا ہی رہتا تھا کھجور اور پنیر کھانے میں، اور دودھ کمپلیٹ کھانا تھا۔ دودھ کسی کو مل گیا پی لیا سیر ہو گیا تو اب کھانا نہیں کھاتا تھا، تو گویا کھانے کا انتظام کر صدقہ۔ چلو آج کے زمانے میں راشن کا انتظام کر دو، کسی مہینے واری یا کچھ کھانا پینے کا دے دو، یا لنگر وغیرہ لگا دو، جس کو ہم کہیں گے رمضان میں عام کھانا، جس میں لوگ آئیں غریب وغیرہ، راستہ چلنے والے جو غریب نہیں بھی ہے جس کو فائدہ اٹھانا اٹھائے، یہ سب اس میں شامل ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ 13واں طریقہ تھا کھانے کا نظمی انتظام کر دو یا اس کو دودھ دینے والی اونٹنی یا جو بکری دے۔ آئیے 14واں جو 14th جو پوائنٹ ہے ہمارا صدقے کا طریقہ یا اس کے اقسام جو ہم دیکھیں گے، اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور سے سنیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی آدمی کھیتی یا کاشتکاری کرتا ہے، جھاڑ لگاتا ہے یا پودا لگاتا ہے، جیسے آپ کہیں گے گیہوں چاول وغیرہ یہ پودوں کی شکل میں آتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے ٹماٹر وغیرہ پودے ہوتے ہیں، یا پھر جھاڑ درخت بڑے بڑے جھاڑ، آم ہے، بیری ہے، املی ہے، اور یہ ہے جو درخت ہوتے ہیں، کچھ بھی کوئی آدمی کاشتکاری کرے جس میں پودے لگائے، درخت لگائے، مطلب پلانٹس لگائے یا ٹریز لگائے، کچھ بھی اس کے اندر کرے، ٹھیک ہے۔ اور پھر حدیث کے اندر آگے الفاظ ہیں، اور آدمی یا پرندے اس سے کھا لے، کوئی آدمی چلتے چلتے کچھ گر گیا کھا لیا، کوئی پرندہ اڑتے ہوا آیا کچھ کھا کے چلے گیا، وہ اگر اس کی اجازت کے بغیر بھی اگر کھائے تو ان کو صدقے کا مالک کو اجر ملے۔ ایک تو اجازت سے کھائے تو بھی صدقہ ہے، غریب آدمی آیا کہہ رہا ہے کچھ دے دو تو آپ نے دے دیا۔ ایک آدمی کو معلوم نہیں تھا نیچے گرا ہوا تھا، ایک بچہ جا رہا تھا گرا ہوا تھا کھا لیا، ایک آدمی نے چرا کے کھا لیا، اجازت تو نہیں لی، تو بھی آپ کو صدقے کا اجر ملے گا۔ جتنے جانور اور جتنے پرندے اور جتنے انسان پوچھ کے یا بغیر پوچھے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کو صدقہ ہے۔ تو کوئی آپ نے جھاڑ لگایا، طوطے آئے کھا گئے، مینا آئے کھا گئی، زیادہ غم مت کیجیے، آخرت کے لیے بچ گیا یہ اس کا اجر میں، چونکہ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں اپنے پھلوں کو پرندوں سے نہ بچائے، نہیں میں کھا کے پورے چلے جاؤں، بچائیے، اس کے بعد بھی جانور اٹیک کریں گے نقصان ہوگا، تو اجر طلب کیجیے اللہ سے۔ تو درخت لگانا بھی صدقہ ہے، پودا لگانا بھی صدقہ ہے، اس کے سائے میں کوئی بیٹھے گا اسے کچھ کھائیں گا، کچھ نہیں تو جب پھینک دیں گے کٹائی ہونے کے بعد تو جانور تو کھا لیں گے کڑوا بن کے، سب کا سب کا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں 15ویں طریقے کی طرف جو حدیث میں ہم کو ملتا ہے۔ مسند احمد و جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ نیکی ہے، اور من جملہ نیکیوں کے یہ ہے کہ تو مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی ہو کر ملے۔ صدقہ جو ہے یہ ایک نیکی ہے، اور نیکی میں ایک نیکی آپ فرما رہے، صدقہ کا ایک طریقہ یہ کہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی مسکرا کر ملے۔ بہت کمی ہے اس کی بھی، بہت کمی اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی مسکرا دے سامنے والا، نہیں میں آپ کو دیکھ کے مسکراتا، پاگل دیکھ رہا، جوکر دیکھ رہا، کیا دیکھ رہا، مرتبہ معافی چاہتا ہوں میں نے غلط کہا، ہم نے وہ چیز چھوڑ دی۔ جو مسکرا کے دیکھنے کے افیکٹ کیا ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ آج سائنٹیفکلی جو لوگ ماہر نفسیات ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں نا تو اس کے اگر کچھ غم بھی ہو تو وہ غم کبھی کبھی ہلکے پڑ جاتے ہیں آپ کے۔ خندہ پیشانی، عاجزی، مسکراہٹ کے ساتھ، ایکسپٹنس کے فیس کے ساتھ ملے، یہ بھی اس کا مطلب خندہ پیشانی۔ ایکسپٹنس کا فیس مطلب کوئی آ گیا تو آپ ایک دم، ایک ہوتا ہے نا آپ دیکھتے بولتے کیا برا منہ بنایا تھا میں، مطلب ایکسپٹنس نہیں تھا، خوشی کی یہ چیز آپ دیکھیں گے امریکہ، یورپ میں، یا آپ کبھی سفر کرے ایسی جگہ جو یہ لوگ ہوتے ہیں، دور سے آپ کو ایک فارن دیکھیں گے اور آپ کو دیکھی کیا کریں معلوم، خالی آپ بولیں گے کیا کر رہا ہے، جاننا پہچان میں تیرا مہمان، اب آ کے چپکتا کی اب پیسے تو نہیں مانگتا، نہیں وہ ان کی عادت ہے۔ کبھی بھی آپ دیکھیں گے نا خالی آپ ایسے دیکھتے کھڑے فارنر کو جاتے خالی یوں کریں گے، ہمارے نزدیک تو یہ بیٹا گھر رہا باہر نکل ایئرپورٹ، ہم تو یہ سمجھیں، لیکن وہ کیا کر رہا ہے معلوم آپ کو، ایک سنت پہ عمل کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، حالانکہ اس کو معلوم نہیں وہ انسانی ویلیوز اور اس نے جو سیکھا اس کے سائنس کے مطابق لوگوں کو ہنس کر دیکھنا اچھی علامت ہے وہ کر رہا ہے، لیکن ہمارے دین نے کہا تو صدقہ، کون سا انسان یہ صدقہ نہیں کر سکتا میرے بھائی، کون سا انسان؟ آپ لوگوں کو بھلے ہی ناپسند کرو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن شرعی بنیادوں پہ ناپسند کرتا ہے، ملنے میں ہنس کے ملنے میں، نرم بات کرنے میں۔ اللہ نے تو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس جاؤ تو اچھی بات کرو، نرم بات کرو، ہو سکتا ہے ہدایت ہے۔ سب سے جابر کو بھی گندا چہرہ بنا کے سخت الفاظ کرنے کا حکم ہے، تو ہنسی مسکرائی کافی
خندہ پیشانیوں کا ملنا 15واں ہمارا طریقہ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایسی حدیث کا 16واں طریقہ بھی, اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دینا, یہ بھی صدقہ. اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا, یہ بھی فزیکل ہیلپ محنت لگتی ہے نا. آپ پانی زمین سے نکالا, پانی نکل گیا, اس کے بعد آپ کا ایک بھائی کھڑا ہے, آپ کو اللہ نے جسم دی, وہ کمزور ہے, مجبور ہے, معذور ہے, لاچار ہے, نہیں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ کا بھائی ہے نا, تو آپ چاہ رہے اس کی ہیلپ کرو. اپنا ڈول لیا, بھائی صاحب آپ کا لائن میں جاؤ, میں لیتا. ہاں تو ڈول کی بات, محنت لگتی ہے پانی کھینچنے میں. ہمارا حال تو یہ کہ بٹن دبائے تو پانی پینے کا آتا, کوئی روکنا میرے کو پینے بعد میں دیتا. یہاں تو بٹن دبائے تو آتا. ہاں تو بول سکتے ہیں نا آپ, لیجیے, کوئی محنت نہیں, مشقت نہیں. آپ نے بٹن دبایا, پانی آیا, پیچھے کو آدمی آپ بعد آیا, لیکن لیجیے بھائی, صدقہ, اجر, ثواب, ریوارڈ, نیکی, سیونگز, یہ ہے ڈول. محنت کر رہے ہیں, نکالا, لیکن ایک بھائی آ گیا, ڈال دیا آپ, وہ محنت سے بچ, صدقہ ہے, اجر, بہت ریوارڈ, معمولی نہیں. تو اپنے بھائی کے برتن کو بھر دینا, یہ بھی صدقہ ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. جامع ترمذی کی روایت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, حدیث طویل ہے, لمبی ہے, بس میں خالی وہ صدقے کے الفاظ جو مختلف آتے ہیں دوسری روایتوں سے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو 17واں آج ہم دیکھیں گے صدقے کا طریقہ, وہ یہ ہے کہ جو لوگ راستہ بھول جائیں ان کو راستہ دکھانا, یہ بھی صدقہ ہے. بھولے کو راستہ دکھانا, یہ بھی صدقہ ہے. اس میں کچھ علماء نے لکھا, بھولے سے مراد جو صحیح راستے سے ہٹ گیا تھا اس کو راستہ دکھانا بھی, اور کچھ نے کہا اس سے مراد ہے دنیاوی راستہ سے بھٹک گیا, ٹریولر ہے یا سٹی میں بھی رہتا ہے لیکن نئے بستی میں چلا گیا, شہر بڑے بڑے ہوتے ہیں, راستہ بتانا. تو بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے, چاہے ہدایت کی طرف بلانے والا راستہ ہو, چاہے صحیح راہ جس پہ اس کو جانا ہے, جو شہر کی طرف جا رہا ہے, جہاں ٹریول ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہا ہے, یہ بھی کیا ہے, صدقہ ہے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوان چوراہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں, کوئی راستہ پوچھتا ہے تو غلط راستہ بتا کے بھاگتے, کیوں اپنا صدقہ ضائع کر کے عذاب لے رہے ہیں, یہ بھی صدقہ ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. 18واں پوائنٹ دیکھتے ہیں, اسی حدیث میں الفاظ ہے, صدقے کا ثواب ملتا ہے. اور تیرا مدد کرنا, یعنی اندھے کو پکڑ کر راستہ بتا دینا, یہ بھی صدقہ. بلائنڈ, اندھا, یا اس کو کہیں گے, ایک تو ہوتا ہے واقعی اندھا, کمپلیٹلی بلائنڈ, اور ایک ہوتا ہے کمزور آنکھ, جس سے وہ کبھی دیکھ نہیں پاتا, یوں کرتا ہے, یا کلر بلائنڈ ہے, کچھ چیزیں دیکھ پاتا ہے, کچھ نہیں دیکھ پاتا ہے. کیونکہ ایک ہوتا ہے کمپلیٹ بلائنڈ, اور ایک ہوتا ہے مکمل اندھا نہیں ہوتا ہے, کچھ چیزوں کو نزدیک سے کبھی دیکھ لے. ان کی مدد, ان کو راستہ بتا دیں, ان کو چھوڑ دیں, ان کو صحیح ڈائریکشن دیں, یہ کرنا چاہیے. تو اندھے کو راستہ بتا دینا, گمے ہوئے کو راستہ بتا دینا. آگے اسی روایت کے اندر 19واں پوائنٹ بھی ہمارا طریقہ وہ یہ ہے, آپ نے فرمایا اندھے کو پکڑ لے جانا, یا کم عقل والے کو, یہ بھی صدقہ ہے. اندھے کو یا کم عقل والے کو بھی پکڑ کے راستہ بتا دینا. کم عقل سے مراد مینٹلی ریٹارڈ, مند بدھی, ذہن کی کمی, ہوشیاری کی کمی, ان لوگوں کو بھی راستہ بتا دینا, ان کے گھروں تک چھوڑ. ہمارا حال یہ, اللہ ہم کو معاف کرے, ہم پر رحم کرے, ایسا کوئی بچہ یا کوئی انسان ہمارے سماج میں مل گیا تو وہ ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین کی حیثیت سے ہوتا ہے, جس کے ذریعے لوگ تکلیف پہنچا کے اپنے آپ. مجھے یہ بات کبھی سمجھ, دوسروں کو ایزا پہنچا کر انسان خود کیسے, آپ اللہ کا شکر ادا کرے جب ایسے لوگوں کو دیکھیں. الحمدللہ اللہ نے ہم کو ایسا نہیں. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے, ہم ان کو ایزا دینے کی پوری پلاننگ کے ساتھ, چھیڑ چھاڑ, ستانا, ہٹیلا ہے, چارہ نہیں گرے ہوئے, آٹھا نہیں گرے ہوئے, عقل کم ہے, فلاں ہے, اس کو تو راستہ بتائیے. راستہ مطلب صحیح چیز کی طرف لے جائیے. یہ راستے سے مراد ہے واقعی میں بھٹک گیا تو اس کے گھر تک, تو ایسا آدمی مل گیا راستے میں گھما ہوا, اندھا ہے, پاگل ہے, اس کو گھر تک پہنچانے کا انتظام کیجیے, کیسے بھی ہو سکتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے. ٹھیک ہے, یہ 19واں پوائنٹ. آئیے 20ویں پوائنٹ کی طرف چلتے, جو صدقہ حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے, جو ہے ابو داؤد کی اور نسائی کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, صحابی آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ ان کی روح کو کچھ فائدہ ہو, مرنے کے بعد بھی اجر ملے. مطلب یہ ثواب جاریہ کی بات ہو رہی ہے, ایصال کی بات ہو رہی ہے, ایصال ثواب. تو میری والدہ کو اس کا ایصال ہو, اس کا ثواب ملے, اس کی روح کو فائدہ ہو, میں کیا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, پانی کا انتظام کر. اور انہوں نے پانی کا انتظام کر دیا, ایک کنواں کھدوا دیا پانی کا انتظام کر کے, اور اس کنویں کا نام جو ہے سعد کی ماں کا کنواں رکھ دیا گیا, ان کا سعد نام تھا. ٹھیک ہے, تو دیکھیے یہاں اس حدیث کے اندر جو الفاظ ہے, پانی کا انتظام, میں بھی کہوں گا پانی کا انتظام کیجیے گرمی کے حساب سے, پانی کا انتظام کیجیے اپنی میت کے نام سے, پانی کا انتظام کیجیے, اب آپ زندہ ہے تو بھی کر سکتے ہیں, پانی کا انتظام کیجیے لوگوں کے لیے, کنواں کھدا کر, بورنگ کرا کر, نل کے کنیکشن دلا کر, پینے کی شکل میں, نہانے کی شکل میں, طہارت کے لیے پانی کی شکل میں انتظام کیجیے. پانی کا انتظام حدیث, پانی کا انتظام صدقہ ہے. آگے بڑھتے ہیں 21ویں طریقے کی طرف, وہ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, خشک زمین کو آباد کرنا صدقہ ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیں کس طرح سے. مثلا فرمایا, جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, جو شخص بنجر زمین میں کھیتی کرے یعنی آباد کرے, بس اس کے لیے اس کے آباد کرنے میں ثواب ہے, اور جو کچھ جانور یا آدمی اس سے حاصل کرنے والی چیزیں ہوں گی کھائیں گے, سب کا ثواب ہے.
خشک اور بنجر زمین کو آباد کرنا، یہ آباد چاہے کھیتی کے ذریعے ہو، یا آباد چاہے ریسیڈنس کے ذریعے ہو، یا آباد کسی بھی طریقے سے ہو، اور جتنے جانور انسان فائدہ اٹھائیں گے سب کا اجر ملے گا. ایک تو جنرل ہے کھیتی کریں گا تو اجر ملے گا، ایک ہے بنجر زمین کو آباد کیا، غیر آباد زمین کو آباد کیا، بے پانی والی زمین کو آباد کیا، جس کے لیے ہو سکتا ہے اس نے واٹر کے لیے کنزرویشن کیا ہو، پانی کھودا ہو، بور لیا ہو، اپنی پہچان وسیلے سے پانی کی لائن اس علاقے تک لایا ہو، ہے نا، تو آباد کر دیا، اس کے لیے بنجر زمین کو آباد. میں اپنے شہر اورنگ آباد کی مثال یہاں دے سکتا ہوں. شہر اورنگ آباد ایک بنجر زمین ہے، معلوم آپ کو. اورنگ آباد سٹی، اس شہر کا نام قدیم کھڑکی تھا. کھڑکی، کھڑک پتھر مراٹھی کے اندر جو بولتے ہیں، اسے کھڑکی اس لیے کہا جاتا تھا کہ یہ پورا پتھریلا علاقہ ہے اورنگ آباد. دیکھیے پورا پہاڑی علاقہ ہے، اس کے اطراف بھی دیکھیے آپ، جہاں کھودیں گے 2-4-5 فٹ کے بعد پتھر، مورم بولتے ہیں ہم لوگ اس کو، سافٹ سٹون آتا ہے، اس کے بعد پھر ہارڈ سٹون ہے نا. تو یہ شہر آبادی کے لائق نہیں تھا. ملک امبر نامی ایک شخص جو اس زمانے میں جنرل تھے، جو حکومت تھی ہماری احمد نگر کی، وہاں کے جنرل تھے، انہوں نے اس علاقے میں آئے اور سوچا اس علاقے کو بسایا جائے تاکہ یہاں بستی بسے. اور کھڑکی جو ایک گاؤں تھا بہت چھوٹا سا، اس کو بسایا جائے، اور انہوں نے اس کی شروعات کی. تو کہا پانی نہیں ہے، تو پھر پانی کے لیے پورا کینل سسٹم ڈالا گیا، نہر امبری. تو غیر آباد زمین کو آباد. اور ملک امبر نے اس لیے بھی کر پایا آسانی سے، ملک امبر ایک حبشی غلام تھے، آزاد، یہ حبش میں پیدا ہوتے، اور حبش میں پانی کی قلت ہوتی ہے، تو وہ لوگ یہ کینال سسٹم کے تھرو پانی لاتے ہیں. تو وہ آئیڈیاز ان کے اپنے علاقے کے، افریقہ سے اپنے ساتھ آئیڈیا لائے، اور انہوں نے پورا نہر امبری، تو بہت بڑی نہر ہے، بہت بڑی نہر ہے. وہ آپ ایک چھوٹا سا حصہ پنچکی کی شکل میں دیکھتے ہیں، وہ بہت بڑی نہر ہے. وہ نہر پورے الحمدللہ پورے قدیم اورنگ آباد کے اندر گھومتی ہے. آج بھی آپ کہیں کھودی تو پرانے پائپس نکلیں گے. اتنا سسٹم تھا، کینال، کنویں سے پھر کینال جڑے ہوئے، یہ کنویں کا پانی اس کینال میں جاتا، کینال سے دوسرے کنویں میں گرتا، دوسرے کنویں تیسرے میں جاتا. کئی جگہ اس کو واٹر گریویٹی فیڈ واٹر سسٹم، مطلب زمین کی جو کشش کی قوت ہے، گریویٹی جس کو کہتے ہیں، اس کے ذریعے پانی کو اوپر چڑھا کے نیچے گرائے گا. بمبے بولتے اس کو اورنگ آباد میں، پانی کا بمبا، پانی گرتا تھا، جس کی جیتی جاگتی مثال بالکل ہمارے اسلامک ریسرچ سینٹر کے سامنے ایک بمبا ہے، وقت سے ٹوٹتے 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 چھوٹا ہو گیا، لوگ بیٹھتے اس کے اور چھوٹا ہو گیا. اور اس کی ایک مثال خود اسلامک ریسرچ سینٹر کے اندر آپ جہاں بیٹھے ہیں، یہاں اس کے نیچے کنواں ہے. ایک کینل کا ایک پارٹ ہمارے پاس بھی، ہم لوگ جس سے فائدہ ہوتا ہے اسی کا حصہ. آپ جہاں سے اندر انٹر ہوتے ہیں وہ پورا سلیب ہے، اس کے نیچے کنواں ہے. اندر کیا ہے، جہاں سے آپ اندر آ رہے ہیں نیچے کنواں ہے پورا، وہ سلیب جہاں گاڑی کھڑی ہے، پارکنگ ہے، وہ کنواں ہے. تو اسی کا ایک پارٹ ہے، ادھر اس کا بمبا، ادھر اس کا ایک. پھر اور بھی اس محلے کے اندر سامنے جائیں گے 50 میٹر بھی نہیں جائیں گے کارنر پہ سٹی کے، تو وہاں ایک بمبا تھا، ابھی ٹوٹ گیا، بہرحال کا روڈ کا کیا تو، لیکن انہوں نے اندر اس کو سیو کیا. آبادیاں بسی، آج تک لوگ فائدہ ہے، آج تک جہاں آپ کھولیں گے آج ہی پانی کینال میں صفائی نہیں ہوتی. ایک الگ بات، بنجر زمین کو آباد. پھر اس کے بعد ان کے بیٹے آئے، انہوں نے اس کا نام فتح نگر رکھا اورنگ آباد کا. پھر اس کے بعد اورنگزیب نے اس کا نام اورنگ آباد کیا، اور جامع مسجد بھی انہوں نے ہی بنائی تھی. ملک امبر نے پہلے 2 کمان، بعد کی 3 کمانیں، 5 کمان پہ جامع مسجد ہے اورنگزیب نے. ایک رپورٹ کے مطابق وہ مسجد جو ہے، جو ملک امبر نے شروع کی تھی، اورنگزیب نے کمپلیٹ کی، جو ہندوستان کی سب سے بڑی چھت والی مسجد ہے، قدیم چھت والی، پتھر کا چھت ہے اس کا پورا، اور ایسی مسجد نہیں ہے جو اتنے بڑے چھت قدیم زمانے، چھوٹے چھوٹے یاد. بہرحال واللہ عالم، بہرحال کہاں تک صحیح بات. لیکن آپ دیکھیے یہ بنجر زمین کو آباد کرنا، آج کتنا بڑا شہر بسا ہوا ہے، جتنے لوگ کھا رہے ہیں، جتنے جانور رہ رہے ہیں، اس آدمی کو اجر مل رہا ہے جس نے اس کی شروعات. بنجر زمین کو آباد کرنا، کھیتی کے ذریعے، انسانی آبادیوں کے ذریعے، پانی کا نظم کر کے. آباد کرنے میں پانی مین ہے، کھیتی کا لفظ جھاڑ لگا تو پانی لانا پڑے گا.